شام و عراق کے قاتلوں کی ملاقات۔ شام و عراق کی حالیہ جنگی صورتحال میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے دو بڑے قاتل ہیں، جس میں سے ایک نے عراق میں اہل سنت کا قتل عام کیا، جبکہ دوسرے نے شام کی شاداب سرزمین کو بارود، فضاؤں کو بمباری کی دھول اور دھوئیں، جبکہ ہواؤں کو گولیوں کی بوچھاڑ، بم دھماکوں کی گھن گرج، خوشبوؤں کو بارود کی بدبو اور گلیوں کو انسانی خون سے رنگین کر چھوڑا ہے۔ عراقی مسلمانوں کے لبنانی قاتل اور شامی مسلمانوں کے قاتلوں کا سرپرست، آقا اور پیشوا ایک ہی ہے۔ سبائی فتنے کے گڑھ، ایرانی مجوسیت کے پجاری، یہ دو انسان دشمن قاتل مشرق وسطی کی جنگ کو بھیانک صورتحال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دونوں قاتل ایرانی مفادات اور انسانیت دشمنی میں متحد ہیں۔ کرائے کے قاتلوں کے ذریعے نہتے لوگوں کا قتل عام، اپنے مفادات کی جنگ میں شیعت کو استعمال کر کے سادہ لوح شیعوں کو اس جنگ میں جھونکنے کا گر دونوں جانتے ہیں۔ عراقیوں کا قاتل لبنانی حسن نصر اللہ حزب اور اس کی ذیلی شاخ حشد الشعبی سمیت دیگر شیعہ ملیشیاؤں کی مدد سے جب شامی مسلمانوں کا بدنام زمانہ قاتل بشار الاسد اپنے اقتدار کے بچاؤ کی جنگ میں روس اور ایران کی مدد سے نہتے شامیوں کا خون کر رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی مدد کے لیے حزب اللہ کے شیعہ دہشت گرد جنگجوؤں کے مختلف ذیلی گروہ بھیجے جاتے ہیں، اور عراق میں بھی ضرورت کے مطابق ایرانی کرائے کے قاتلوں کو بھیجا جاتا ہے۔ حال ہی میں ان دونوں قاتلوں کی ایک خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک لبنانی روزنامے الدیار نے 25 دسمبر کو شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے شام اور لبنان کی درمیانی سرحد پر شامی صدر بشار رجیم سے چوری چھپے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بشار الاسد اور حسن نصر اللہ نے مقررہ مقام تک پہنچنے کے لیے خفیہ راستوں کا استعمال کیا اور وہاں سے چھپتے چھپاتے ایک خیمے میں ملاقات کی، جہاں فریقین کے ساتھ چند قریبی ساتھیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس رپورٹ کے بعد بشار الاسد اور حزب اللہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے گٹھ جوڑ سے شامی و عراقی عوام کا قتل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ شامی حکومت یا حزب اللہ کی جانب سے اس ملاقات کی کوئی تردید نہیں آئی۔ ان کی جانب سے اس ملاقات کی خبروں پر خاموشی کو اعتراف سمجھا جا رہا ہے۔ انسانیت کے ان دو قاتلوں کی ملاقات آئندہ دنوں میں شام اور عراق کے حالات، بالخصوص شامی صوبہ حلب اور عراق کے علاقے موصل کے معرکے میں نئی حکمت عملی اپنا کر حملے کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران شام کے حلب اور عراق کے موصل میں دو طرفہ جنگ لڑ رہا ہے۔ دونوں جانب ایرانی مفاد وابستہ ہیں اور ایرانی کرائے دار قاتل دونوں جانب قتل عام کر رہے ہیں۔ موصل اور حلب کی موجودہ تشویشناک صورتحال نہایت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ قاتلوں نے اس جنگ میں اتنے مظالم ڈھانے کے باوجود کامیابی نہیں پائی اور اب تک خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہیں، جبکہ عالمی برادری روس اور امریکہ کی بیان بازیوں میں الجھ کر دونوں علاقوں میں انسانیت کی موت کے رخت سے محفوظ ہو رہے ہیں۔